صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں دنیا میں ان کا خیال ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت میں کیا کیا ملے گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جب پہلا گروہ داخل ہوگا ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، نہ وہ جنت میں تھوکیں گے نہ انہیں ناک کی ریزش آئے گی۔ یہ تھوک، یہ ناک سے نکلنے والی ریزش اور یہ ریٹھ جنت میں یہ نہیں ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، جنت میں اتنی پاکیزگی، اتنی صفائی ہوگی، اور نہ ہی فضلہ خارج ہوگا۔ جو کھائیں گے، یہاں پخانہ ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب ہوتا ہے، بڑا پیشاب، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے، اور ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان میں عود کی خوشبو ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ہر جنتی کو جنت میں 2 بیویاں ملیں گی، اور ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پارے سے نظر آئے گا، یہ ان کے حسن کی ایک جھلک ہوگی۔ ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض نہیں ہوگا، سب کے سب ایک طرح کے ہوں گے، اور صبح و شام اللہ کی وہ تسبیح کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اہل جنت کو یہ نعمتیں دی جائیں گی، ان نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔ جنت میں ان کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف جو کھوٹ، کوئی ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ قرآن حکیم میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، کہ جنت میں گاؤں تک یہ لگا کر آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور دنیا میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کوئی ناراضگی ہو گئی، انسانی حیثیت سے ایک دوسرے سے اختلاف ہو گیا، وہ سب اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا، ہم اس اختلاف کو کھینچ لیں گے، ہم ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے، ایک دوسرے کے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے۔ صحیح روایت میں آتا ہے حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب یہ آیت پڑھ کے فرماتے تھے، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ روایت لکھی ہے کہ یہ جو جنت کی آیت ہے کہ دنیا میں جو اختلاف جنتیوں کے درمیان ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں خوش بیٹھے ہوں گے، راضی ہوں گے۔ فرماتے تھے قیامت کے دن یہ آیت مجھ پر، عثمان ذو النورین پر، طلحہ اور زبیر پر پھٹ آئے گی۔ یہ جو اختلاف ہوئے، حضرت طلحہ اور زبیر ان کے خلاف تلوار لے کر نکلے، اور پھر توبہ کی اور اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ ہم پر بھی قیامت کے دن دنیا میں اختلافات رہے ہیں، ناراضگیاں رہی ہیں، لیکن جنت میں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اس طرح ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ آیت ہمارے لیے محمد کا مصداق ٹھہریں گے، ہم پر فٹ آئے گی کہ یہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، دنیا میں ان کے اختلاف رہے ہیں لیکن آج یہ ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کا نام لیا، حضرت طلحہ اور زبیر کا نام لیا۔ حدیث بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ جو اختلافات رہے، کچھ انتظامی امور میں رہے، اس میں ناراضگیاں پیدا ہوئیں، تو آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن بالکل دل صاف ہوں گے، ہماری کوئی ناراضگیاں نہیں ہوں گی، اللہ ہمارے دلوں کے اختلافاتوں کو نکال دے گا۔